السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس کا پارٹ 1 ہم نے پڑھا تھا انعامتا تک، اور اس ویڈیو میں ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ونح۔ اب یہ نون ساکن کے بعد ہا کس میں سے ہے؟ ہا حرف حلقی میں سے ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ واو نون زبر ون، اس میں یہ ہوگا واو الف زبر وا نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ آگے ساکن حرف آ گیا۔ ساکن حرف کیسے پڑھ جاتا ہے؟ پچھلے حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ اب الف سے تو ہم اسے ملا نہیں سکتے، کیونکہ نہ ہی الف پر کوئی جزم ہے، نہ ہی اس پر کوئی حرکت ہے، نہ ہی تنوین ہے۔ الف سے تو ہم اسے ملا نہیں سکتے، تو اس لیے ہم واو سے ملائیں گے۔ واو نون زبر ون، ح را زبر حر، ون حر۔ نیکسٹ یہ دیکھیں، یہ نون ساکن کھڑا ہے۔ ان میں ہم نے سب سے پہلے یہ غور کرنا ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کہاں ہے۔ جب ہم نون ساکن اور تنوین کو ہم فائنڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے نون ساکن تنوین کے بعد کون سا حرف ہے۔ اگر وہ ہوگا حروف حلقی میں سے تو غنہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا حروف اخفا میں سے، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا حروف اخفا کتنے 15 ہیں، تا ثا جیم دال زال، وہ 15 حرف جتنے بھی ہیں، اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، ادروائز حروف حلقی آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا۔ فا زبر فا، سین زبر سا، فاسا، یا نون پیش یون، فاسا یون، غین زیر غی، فاسا یون غی، طاد واو پیش تو، فاسا یون غیدو، نون زبرنا، فاسا یون غیدونا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد غین، غین کس میں سے ہے؟ غین حرف حلقی میں سے ہے، یہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ نیکسٹ واو لام زبر ول، میم نون پیش من، ول من، خو زبر خو، ول من خو، نون زیرنی، ول من خوانی، قوف زبر قو، ول من خوانی قو، تا پیش تو، ول من خوانی قوتو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد خواہ کس میں سے ہے؟ خواہ حرف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ نیکسٹ یہ نون ساکن کے بعد تا کس میں سے ہے؟ تا حرف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، تا کس میں سے ہے؟ تا حرف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا۔ غنے کی مقدار کتنی ہے؟ ایک انگلی کے برابر غنے کو کھینچنا ہوتا ہے۔ انتا، غنے کو کتنا پڑھنا ہے؟ ایک انگلی کی مقدار کے برابر۔ نیکسٹ یہاں پر نون ساکن کے بعد سین ہے، سین کس میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ تا نون زبر تن، سین واو زبر سو، تن سو، نون زبرنا، تن سونا۔ نیکسٹ یہ نون ساکن کے بعد شین کس میں سے ہے؟ شین بھی حروف اخفا میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ نون پیش نون، شین زیر شی، نون شی، زا پیش زو، نون شیزو، ہا الف زبر ہا،
نوشیزوہا. ٹھیک ہے نیکسٹ یا نون ساکن. ٹھیک ہے نون ساکن کے بعد سواد. سواد کس میں سے ہے؟ سواد بھی حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا. یا نون زبرین صاد پیش سو ینسو غا واو پیش رو ینصرو. نون زبرنا ینصرون. نیکسٹ یہ نون ساکن ہے. نون ساکن اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ ضاد. ضاد کس میں سے ہے؟ ضاد حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. میم نون زبر من ضاد واو پیش دو من دو. دال دو زیر دن من دو دن. نیکسٹ یہ نون ساکن. نون ساکن کے بعد تواں. تواں کس میں سے ہے؟ تواں بھی حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. یا نون زبرین طا زیر طی ینطی. قاف واو پیش قو ینطیقو. نون زبرنا ینطیقون. ٹھیک ہے اب اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے یہاں پر حروف مدات بھی ہے اور حروف لین بھی ہے اور کھڑی حرکات بھی ہیں. وہ ہم نے پریویس اسباق میں ہم نے حروف لین بھی پڑھا تھا. کھڑی حرکات اور حروف مدہ ان کے برابر ہی ان کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اب ہر ویڈیو میں اگر میں آپ کو بتاتا رہوں تو وہ بہت ہی لینتھی ہو جائے گی. جیسے کہ یہ حروف مدہ ہے. ٹھیک ہے یہاں پر اس کو بھی ایک انگلی کے مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. نیکسٹ یہ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد واں. واں کس میں سے ہے؟ واں بھی حروف اخفا میں سے ہے. ٹھیک ہے یہ حروف اخفا کو ہم نے یاد کرنا ہے. حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہے. ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے یاد کرنا ہے. حمزہ نون پیش ان غا را پیش ظر انظر. نیکسٹ یہ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد فا. فا کس میں سے ہے؟ فا بھی حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. ٹھیک ہے حمزہ نون زبر ان فا پیش فو انفو. سین زیر سی انفسی. کاف میم پیش کم انفسکم. نیکسٹ یہ نون ساکن. نون ساکن کے بعد قوف. قوف بھی حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. یا نون زبرین قوف پیش قو ینقو. ضاد واو پیش دو ینقدو. نون زبرنا ینقدون. نیکسٹ یہ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد کاف. کاف کس میں سے ہے؟ کاف بھی حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. میم نون زیر من کاف میم پیش کم منکم. ٹھیک ہے نیکسٹ اب یہاں تنوین آ گیا. ٹھیک ہے نون ساکن والے ہم نے پڑھ لی ہیں. اب یہاں تنوین آ گئی. یہ دیکھو تنوین کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا لیسن نمبر 5 میں. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے اب ہم نے پڑھا تھا اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا اور حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اب یہ تنوین ہے. تنوین کے بعد حمزہ. حمزہ کس میں سے ہے؟ حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے. جب نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے یہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے.
عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو زبر بن، عذابا، حمزہ زبر آ، عذابا آ، لام یا زیر لی، عذابا علی، میم دو زبر من، عذابا علیمن. نیکسٹ یہ تنوین. ٹھیک ہے، تنوین اس کے بعد تا. تا کس میں سے ہے؟ تا بھی حرف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، خو یا زبر خوئی، را دو زیر رن، خیرن، تا زبر تا، خیرن تا، جیم زیر جی، خیرن تاجی، دال واو پیش دو، خیرن تجدو، ہا پیش ہو، خیرن تجدوہ. نیکسٹ یہ تنوین. تنوین کے بعد تا ہے. ٹھیک ہے، تا کس میں سے ہے؟ تا بھی حرف اخفا میں سے، تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. عین دال زبر عد، نون دو زیر نن، عدنن، تا جیم زبر تج، عدن تج، را یا زیر ری، عدن تجری. یہ حرف قلقلہ ہے اور یہ بھی حرف قلقلہ ہے. ٹھیک ہے، جزم ہے نا اس کے اوپر، تو اس میں جمش ہوگی. عد عد، عدن تجری. نیکسٹ یہ تنوین. ٹھیک ہے، تنوین کے بعد یہ حمزہ ہے. حمزہ کس میں سے ہے؟ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، اس کے اوپر تو کوئی حرکت بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی تنوین ہے، نہ ہی کوئی کھڑا زبر ہے. ٹھیک ہے، اس کو نہیں دیکھنا، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. با زبر با، لام زبر لا، بالا، دال دو زبر دن، بالادن، حمزہ کھڑا زبر آ، بلدن آ، میم زیر می، بلدن آمی، نون دو زبر نن، بلدن آمینن. ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ تنوین. ٹھیک ہے، تنوین اس کے بعد سا. سا کس میں سے ہے؟ سا بھی حرف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولن، ثا زبر ثا، قولا ثا، قاف یا زیر قی، قولا ثقی، لام دو زبر لن، قولا ثقیلا. نیکسٹ یہ تنوین. اس کے بعد سا. سا کس میں سے ہے؟ سا بھی حرف اخفا میں سے، تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. شین زیر شی، ہا الف زبر ہا، شیہا، با دو پیش بن، شیہابن، ثا الف زبر ثا، شیہابن ثا، قاف زیر قی، شیہاب ثاقی، با دو پیش بن، شیہاب ثاقب. نیکسٹ یہ تنوین کے بعد ہا. ہا کس میں سے؟ حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر اظہار ہوگا. نون واو پیش نو، حا دو زبر حن، نوحن، ہا زبر ہا، نوحن ہا،
دال یا زبر دئی، نوحا ہدئی، نون الف زبر نا، نوحا ہدینا. نیکسٹ یہ تنوین، اس کے بعد جیم. جیم کس میں سے؟ حروف اخفاء میں سے، تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. فا زبر فا، صاد با زبر صقب، فاسقب. را دو پیش رن، فاسقبرن. جیم زبر جا، فاسقبرن جا. میم یا زیر می، فاسقبرن جمی. لام دو پیش لن، فاسقبرن جمیل. نیکسٹ یہ کلکلا ہوگا، ٹھیک ہے یہاں پر. نیکسٹ یہ تنوین کے بعد جیم. جیم کس میں سے ہے؟ جیم بھی حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. خو لام زبر خل، قاف دو زیر قن، خلق. جیم زبر جا، خلق جا. دال یا زیر دی، خلق جدی. دال دو زیر دن، خلق جدید. نیکسٹ یہ تنوین کے بعد ہا. ہا کس میں سے؟ حروف ہلکی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. جیم پیش جو، را پیش رو، جرو. فا دو زیر فن، جروفن. ہا الف زبر ہا، جرفن ہا. را دو زیر رن، جروفن ہارن. نیکسٹ یہ تنوین کے بعد دال. دال کس میں سے ہے؟ حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے. کاف حمزہ زبر کا. یہ دیکھو حمزہ ساکن. حمزہ ساکن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ حمزہ ساکن ہے. کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کا سن. دال زیر دی، کا سن دی. ہا الف زبر ہا، کا سن دی ہا. قاف دو زبر قن، کا سن دی ہا قن. نیکسٹ یہ تنوین کے بعد دال. دال کس میں سے؟ حروف اخفاء میں سے، تو یہاں پر غنہ کریں گے. با خا زبر بخ، سین دو زیر سن، بخ سن. دال زبر دا، بخ سن دا. غا الف زبر غا، بخ سن دا غا. ہا زیر ہی، بخس دغاہی. میم زبر ما، بخس دغاہما. نیکسٹ یہ تنوین کے بعد عین. عین کس میں سے؟ حروف ہلکی میں سے، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. سین زبر سا، میم یا زیر میم، سمیم. عین دو پیش عن، سمیع. عین زبر ع، سمیع ع. لام یا زیر لی، سمیع علی. میم دو پیش من، سمیع علیم. نیکسٹ یہ تنوین کے بعد لال، ٹھیک ہے. یہ حروف اخفاء میں سے، تو یہاں پر غنہ ہوگا. سین زیر سی، غا الف زبر غا، صغا. عین دو زبر عن، صغاعا. لال کھڑا زبر لا، صغاعا لا. لام زیر لی،
صغاعا ذالی، کاف زبر کا، صغاعا ذالک. نیکسٹ یہ تنوین کے بعد زال، زال کس میں سے ہے اور فا میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ہونا ہوگا. ٹھیک ہے. یا زبریا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، ذال الف زبر ذا، یتیمن ذا، میم قاف زبر مق، یتیمن ذا مق، غا زبر غا، یتیمن ذا مقغ، با زبر با، یتیمن ذا مقغبہ، تا دو زیر تین، یتیمن ذا مقغبۃ. یہاں تک جو ہے ہمارا پارٹ 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس سبق ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ نمبر 3 میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.